یہاں پر قتل ہے، فائر آرم انجریز بہت زیادہ ہیں بڑے شہروں کی نسبت، مطلب یہاں پر کمپیریٹیولی زیادہ ہے۔ زیادہ اس میں کچھ گرفتاریاں ہیں، 4-5 گرفتاریاں اس میں ہوئی ہیں، اور مزید بھی جو ہیں وہ ایز پر پولیس ہی ہم کر رہے ہیں کلوز کے حساب سے، چرس، افیم، ہیروئن ایون ہم نے کلوز کے حساب سے پکڑی ہے۔ اسی طرح شراب کی ہم نے سینکڑوں کپیاں، اور دوسرے ان کے جو وہ بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں وہ ہم نے پکڑے ہیں، ہم نے پرچے دیے ہیں، یہ کارروائی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ختم کر دینا، ختم کرنے والی بات تو وہ ریئلسٹک نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائے، چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری ایفرٹس بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور اس ٹرانسمیشن کا آج جو شخصیت ہماری مہمان بنی ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، پولیس میں ان کا ایک اپنا بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا مقام ہے۔ بات کی جائے ان کی کارکردگی کے حوالے سے تو ڈسٹرکٹ گجرات میں اس وقت ان کی کارکردگی بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے جا رہی ہے۔ بڑے ہی دبنگ آفیسر ہیں جناب ڈی ایس پی سرکل لالا موسیٰ میاں افضال شاہ صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے کچھ دلچسپ سی گفتگو کریں گے، اور جو امن و امان کی صورتحال اس وقت پورے ملک میں ہی بڑی کشیدہ ہوئی ہے اس کے متعلق بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ میاں صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پولیس میں محکمہ جو ہے فورس جوائن کی ہوئے؟ تقریباً 98 میں ایز انسپیکٹر میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ 22-22.5 سال ہو گئے۔ آپ کی زیادہ سروس تو محل لاہور، پنڈی، اسلام آباد، بڑے شہروں میں پنڈی کی ہے ڈویژن کی ہے۔ تو یہ پنڈی کے بعد ایک بڑے سٹیز کے بعد مطلب لالا موسیٰ جیسے چھوٹی سٹی میں آنا، کیسا ڈفرینس، کیسا فیل کرتے ہیں؟ اور میں بھی چاہ رہا تھا تھوڑا سا پنڈی سے باہر جاؤں، ٹھیک تو ہے، بس یہاں پر ٹرانسفر ہو گئی ہے، اتنا دور بھی نہیں ہے پنڈی سے، یہاں سے کوئی 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، تو اچھے لوگ ہیں تو کوئی ایسا فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ کیا صورتحال ہے چھوٹے شہروں میں کرائم کی؟ کیونکہ آپ کا جو زیادہ عرصہ ہے، جو زیادہ سروس ہے وہ پنڈی جیسے بڑے شہر میں مطلب گزری ہے، وہاں پہ کرائم کس طرح کا ہوتا ہے؟ جو چھوٹے سٹیز ہیں، اب آپ کو اس کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، یہاں پہ کرائم کس لیول کا ہوتا ہے؟ اصل میں چھوٹے شہروں بڑے شہروں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ بڑے شہروں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن روز ایک نیا وہاں مسئلہ ہوتا ہے، وہاں زندگی بہت فاسٹ ہوتی ہے، اسی طرح کرائم بھی فاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر زیادہ تر ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینیج کرنے کے لیے، جبکہ چھوٹے ضلعوں میں یہ ایشوز بہت کم ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کل کے یہاں پر حالات ہیں، اسی طرح کے حالات پنڈی میں آلموسٹ روز ہی بنے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں دھرنا ہے، کہیں کوئی روڈ نہ کوئی بلاک ایشو ہوتا ہے، کوئی چیز احتجاج ہے۔ بالکل کوئی روڈ بلاک ہو گیا، کسی کا کوئی ایشو ہوا، روڈ بلاک، پورا شہر جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے ضلع میں بڑے ضلع میں یہ فرق ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے جو لالا موسیٰ صدر سرکل آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس محض 5 تھانے ہیں، چارج ہے آپ کے پاس، تو یہاں پہ کس قسم کا کرائم ہے زیادہ دیکھنے میں ملا آپ کو؟ یہاں پر قتل ہے، فائر آرم انجریز بہت زیادہ ہیں بڑے شہروں کی نسبت، مطلب یہاں پر کمپیریٹیولی زیادہ ہے، اور یہاں پر پلاننگ کر کے یہ جو کی جاتی ہیں قتل یا دشمنی، یہاں دشمنی، اس کے پیچھے وہ جو دشمنی کے جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے سید میڈیکل کمپلیکس، 24 گھنٹے ایمرجنسی، 24 گھنٹے MBBS ڈاکٹر کی سہولت، ECG، الٹرا ساؤنڈ، جدید ترین لیبارٹری، ایکس رے، سٹی سکین، برونکوسکوپی، ضلع گجرات میں پہلی دفعہ پھیپھڑوں کا ویڈیو معائنہ، 24 گھنٹے آپریشن تھیٹر کی سہولت، سید میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل، بالمقابل گنجا موڑ GT روڈ، لالا موسیٰ، ٹیلیفون نمبر 053-770-3896۔ اس کے علاوہ یہاں پر رابریز وہ بھی ہے، لیکن وہ الحمدللہ وہ یا تو ابھی نہیں ہو رہی، کم ہو رہی ہیں، یا ہو رہی ہیں تو کم ہیں بہت، الحمدللہ اس پر کافی کنٹرول ہے۔ تو جیسے کہ اس وقت ملک پاکستان میں جو کشیدہ صورتحال، پاکستان تحریک لبیک پاکستان جس کو کالعدم بھی قرار دے دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو روڈ بند کیے گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ لالا موسیٰ میں جو آپ نے آپریشن نہیں کیا، اینڈ پہ جا کے کیا، حتی الامکان ہماری آپ سے بات ہوتی رہی تو آپ نے کہا کہ ہم فی الحال آپریشن نہیں کریں گے، تو کیسا رہا کہ مطلب آپ نے کس طرح ہینڈل کیا کہ لالا موسیٰ آلموسٹ ہمارا پورا امن رہا اس سلسلے میں؟ یہ اللہ کا شکر ہے، سب سے زیادہ تو وہ لالا موسیٰ پر تھا، سب سے زیادہ گیدرنگ بھی لالا موسیٰ میں تھی۔ گجرات میں 4 جگہوں پر یہ مسائل تھے، ایک سٹی میں، ایک لالا موسیٰ، کھاریاں اور سرائیلنگ،
جو سب سے زیادہ مین جو گیدرنگ وہ لالا موسیٰ وہاں سبزی منڈی کے پاس وہاں پر تھی. تو وہ ہم تو پلاننگ وہ کرتے رہے آپریشن کی، جیسے ہی وہ ہمیں حکم ملا تو الحمدللہ ہم نے اس وقت کی پلاننگ جب ہمیں بہتر لگا کہ اس وقت کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اللہ کی شکر ہے کہ لالا موسیٰ میں نہ تو ہمیں مطلب پولیس والا کوئی بندہ زخمی ملا ہے، نہ کوئی مظاہرین میں سے زخمی ملا ہے. یہ بڑی اچھی پلاننگ تھی. اس میں ہم نے ان کو اچانک کی سرپرائز کے طور پر ان کو لیا. صحیح، مطلب ان کو سنبھلنے کا یا آگے سے ریئیکشن کا موقع ہی ان کو نہیں موقع نہیں مل سکا. ہمارا ایک سب انسپیکٹر زخمی ہے اس میں. اچھا، اس کو پتھر لگا ہے سر کے، زخمی تھانہ کنجا کا. تو اس کے علاوہ اکا دکا چھوٹے موٹے ویسے پولیس ملازم ہیں، لیکن کوئی میجر انجریز الحمدللہ نہیں ہوئی. اور ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی بندہ زخمی ہوا ہو. سننے میں آیا ہے کہ کچھ بندے ہلکے پھلکا چھوٹے موٹے ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آئے. اچھا یہ بتائیے گا، جب یہ آپریشن کیا جا رہا تھا مختلف شہروں میں، پولیس اور عوام کے درمیان بہت فاصلہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے، ڈسٹینس کریٹ ہوتا جا رہا تھا. ڈیفینیٹلی آپ اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہیں، جیسے آپ کو احکامات ملنے ہیں، آرڈرز ملنے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. لیکن عام پبلک کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، پولیس والے کیسے ہیں، کیسے ادارے ہیں جو ایک اپنے ہی پاکستانی بھائیوں پہ، مسلمانوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو مذہبی کارڈ یوز ہو رہا تھا مذہب کے نام پہ، کیونکہ احتجاج کیا جا رہا تھا، دھرنا دیا جا رہا تھا کہ یہ عاشق رسول ہیں، ناموس رسالت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے اپنا کام کرنا ہے، وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ناموس رسالت کے لیے جتنی محبت آپ کے دل میں ہے ہمارے دل میں بھی ہے. پھر ایسے لوگوں پہ شیلنگ کرنا، اور لاہور میں آپ نے دیکھا سیدھی فائرنگ بھی کی گئی. کیا کہنا چاہیں گے اس کے متعلق؟ لاہور کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی کچھ یہ بات بھی ابھی چونکہ اوپر جو ہمارے رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، ان کی آپس میں ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں. اور اب کوئی ایسی بات میں اس وقت کرنے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہوں. بہرحال ایک بات آپ نے کہا کہ لوگوں پر آنسو گیس مار، بات یہ ہے کہ آلموسٹ 12 گھنٹے روڈ بلاک رہی ہے، 10-12 گھنٹے. اس میں ہم نے دیکھا کئی خواتین آئی ہمارے پاس کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم ٹریپ ہوئے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہیلپ لیس تھے کہ ان کو کیسے وہاں سے نکالیں. لمبی کلومیٹروں لمبی لائنیں تھیں، آپ نے بھی دیکھا تھا. ڈیفینیٹلی جی ٹی روڈ، مین جی ٹی روڈ ہے لاہور اسلام آباد. تو وہ بھی عوام ہے، وہ ہم سے مطالبہ کر رہی تھی کہ جلدی کھلوائیں، ہمارے لیے پریشانی ہے، بچے ہیں، بیمار ہیں. اس کے علاوہ 3 ٹینکر آکسیجن کے جہاں ٹریپ ہو گئے تھے، جو کہ آگے پنڈی کی طرف جانا تھا ہاسپٹلز میں، ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں آکسیجن کے لیے، کرونا پیشنٹس کے کورونا لیے. پیشنٹ کے لیے. تو وہ ہمیں بار بار اوپر سے ہمیں وہ حکم مل رہا تھا کہ ان کو نکالیں کسی طریقے سے، روڈ کلیئر کریں، کیونکہ آگے کرونا پیشنٹس ہیں تو یہ مسائل بنیں گے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے. تو ہم نے جس طرح ان کو یہاں سے نکالا، مطلب یہاں سے بائی روڈ ہم نہیں نکال سکے. ہم نے بہت کوشش کی کہ روڈ سے نکلے، لیکن ٹریفک اتنی زیادہ جام تھی، وہ بڑے ٹینکر تھے. تو آپ کی طرف یہ بھی پیش کی گئی تھی آپ ان کو کہ ایک روڈ بند کر لیں، ایک کھول دیں، چلیں سسٹم. ہم نے تو ایون یہ تک بھی کہا کہ روڈ اگر نہیں کرتے تو سروس روڈ جو ہے وہ ایک کھول دیں، تاکہ جو فیملیز کے لوگ ہیں ان کو ہم یہاں سے نکالیں. صحیح. لیکن وہ بات نہیں مانی گئی. پھر وہ جو میں ٹینکرز کی بات کر رہا تھا، تو وہ ہم نے پھر ریلوے ٹریک کے ذریعے ان کو اچھا، ہم نے آگے جیلوں پنڈی ڈیلیور کروایا. تو یہ مسائل تھے. تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر اگر بندے بیٹھے ہیں تو اس سے زیادہ بندے متاثر ہو رہے تھے. اچھا 11 تقریباً نامزد اور 99 کے قریب جو ہے نا وہ نامعلوم افراد کے خلاف FIR بھی درج کی. کتنی گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں اس سلسلے میں؟ اس میں کچھ گرفتاریاں ہیں، 4-5 گرفتاریاں اس میں ہوئی ہیں، اور مزید بھی جو ہیں وہ ایز پر پولیس ہی ہم کر رہے ہیں. مطلب جو لوگ نامزد ہیں یا جو فوٹیج میں آ رہے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اریسٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی اریسٹ کریں گے، لیکن جو پالیسی ہوگی، جو پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو اچھا سر، لالا موسیٰ کے گرد و نواح میں منشیات کا بڑا ایک اہم رول ہے. آپ اسپیشلی یہ چکر محلہ، بدھو کالج، اسلام پورہ، یہ نامینیٹڈ ایریاز ہیں. یہاں پہ منشیات کے حوالے سے بہت سی کمپلینس ہمیں بھی ملتی رہتی ہیں، آئے دن ہم اس کے بارے میں آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ اس میں میرے پاس بھی کمپلینٹس آئی ہیں، ہم نے اس میں کافی کام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا
ڈیفینیٹلی کہ مارچ میں ہماری بہت زیادہ ریکوری ہے، مطلب کلوز کے حساب سے، چرس، افیم، ہیروئن ایون ہم نے کلوز کے حساب سے پکڑی ہے۔ اسی طرح شراب کی ہم نے سینکڑوں کپیاں اور دوسرے ان کے جو وہ بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں وہ ہم نے پکڑے ہیں، ہم نے پرچے دیے ہیں، یہ کارروائی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ختم کر دینا، ختم کرنے والی بات تو وہ ریئلسٹک نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائے، ایسے ہی چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری ایفرٹس بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اچھا سر، تھوڑا سا بتائیے گا اپنے محکمے کے بارے میں کہ پولیس والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بھی بہت بنایا جاتا ہے پولیس والوں کو، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بحال کرنے میں بھی پولیس سیکورٹی فورسز ہی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پولیس کے جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں میرے خیال میں کہ بڑا ٹف برڈن ہوتا ہے آپ لوگوں پہ۔ ایک تو 24 آور آپ سروس میں ہوتے ہیں، آن ڈیوٹی آپ کو رہنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے معاملات آپ کو کے پاس ہوتے ہیں، آپ نے کورٹ بھی جانا ہے، مطلب انکوائریز بھی کرنی ہے، ملزمان کو بھی دیکھنا ہے، ریڈز بھی کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایک ہنگامے کی صورتحال ہو جاتی ہے اس سے بھی نپٹنا ہے۔ تو ایک پولیس والے کے ہونے کے ناطے کیسی لائف ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جو چیزیں آپ نے بتا دی ہیں ایسا ہی ہے، لیکن ابھی جو کنسٹیبلری ہے اس کے اوپر برڈن کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے انیشیٹوز آئے ہیں، اس میں ہفتہ وار ایک ریلیکس ڈے یا چھٹی کہہ دیں آپ، ٹھیک ہے، وار کنسٹیبل کو مل رہی ہے، وارڈ وہ کانسٹیبل، ایک شیڈول بنا ہوا ہے، وار کنسٹیبل کو اس میں ملتی ہے، اور چھٹیاں جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو صحیح۔ کیجول لیوز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ علاوہ تو اوپر جو ایس ایچ اوز، تفتیشی افسر یا جو اوپر ہیں ڈی ایس پی ان کے لیے تھوڑے سے یہ چیزیں مینیج کرنا ابھی مشکل ہے، کافی برڈن ہے نا، کیونکہ مطلب آپ موٹر وے کو دیکھتے ہیں تو 6-8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور وہ ایزی وہ ہے، نیچر آف جاب اور ہے۔ لیکن آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ بڑی ٹف، ہم ایسا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ابھی جس طرح پچھلے کچھ دنوں سے یہ ایشو بنا ہوا ہے، معاملات بنے ہوئے ہیں، اس میں تمام کنسٹیبل جو ہے وہ تھانوں میں رہ رہے ہیں، 24 آورز الرٹ 24 آور رہ رہے ہیں، کیونکہ ہم پابند ہیں، پابند ہیں۔ ہم جو ہے اس کے پابند ہوتے ہیں پولیس رول کے کہ ہم تھانوں میں رہیں، کسی وقت بھی ایمرجنسی میں ہمیں ڈیوٹی پر بھیجا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی اچھا سر، لیکن اس کے مطلب گیون جو ہے وہ سچ ایز مرات بھی تو نہیں دی جا رہی پولیس کو، اس سے فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں بات کروں تو آپ کے صدر پولیس کے پاس آئی تھنک ایک وین ہوگی جس پہ آپ نے گشت بھی کرنا ہے، ملزم بھی لانے ہیں، پیش بھی کرنے ہیں، کورٹ بھی جانا ہے، باقی معاملات کو بھی دیکھنے ہیں، تو یہ کیسے مینیج ہو پاتا ہے؟ یار اسکیسٹی آف ریسورسز تو کم ہوتے ہیں، پولیس میں بھی کم ہے، باقی محکموں کی طرح پولیس میں بھی کم ہے، لیکن آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ جب ہم نئے نئے آئے تھے تو اس وقت گاڑیوں کی حالات کوئی نہیں تھی، باقی سورسز تو آلموسٹ تھے ہی نہیں، ایسے ہی ہیں، تو ابھی ریسورسز کافی بہتر ہو رہے ہیں، دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں امپرومنٹس انشاءاللہ اس میں آ رہی ہے۔ ہاں امپرومنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس میں خود کرنا ایک ہی وین ہے اور وہ اس میں ابھی کئی تھانوں میں 2 وینز بھی ہیں، ابھی صدر تھانہ آپ نے کہا، صدر تھانے میں چوکیوں پر بھی وین ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس میں ہے تھانے میں تھانے ہے، میں بھی ہے، اسی طرح رحمانیہ تھانہ ہے، وہاں پر ایک چوکی پر ہے، ایک تھانے میں 2 وینیں ہیں، وہاں پر ٹھیک ہے، صدر لالا موسیٰ میں بھی 2 وینیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، تھانے میں 2 وینیں ہیں، ٹھیک ایک ہے، وہاں چوکی پر ہے، اور لالم سے سٹی لالا موسیٰ سٹی کی ایک ہے، سٹی کی ایک ہے، کیونکہ چھوٹا ایریا ہے، اس کی نئی وین ہے، صحیح، نئی ابھی آئی ہے، اسی سال آئی ہے، تو یہ ان کے پاس ہے۔ تو میرا خیال ہے کافی حد تک بہتری ہے، امپرومنٹ ہو رہی ہے اس میں، کافی حد تک بہتری ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ پروکیورمنٹ ہوتی رہتی ہیں، تو امید ہے ہمیں مزید اچھی گاڑی مل سکتی ہے۔ تو سر لاسٹ میں اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے محکمے کی طرف سے، اپنی پوسٹ کے حوالے سے، مطلب جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو میرا یہی میسج ہے کہ میرے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آپ آئیں، اپلیکیشن دیں، ویسے مل لیں، کوئی آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے، اپنا مسئلہ ہے تو وہ آئیں، ڈسکس کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اکیلے میں، مطلب اپنا خفیہ رکھ کر، تو وہ میں حاضر ہوں، آپ کسی وقت آ کر مجھے مل سکتے ہیں۔
بہت شکریہ جی. جیسے کہ میاں افضال شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً ناظرین یہ وہ دبنگ آفیسر ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے انہوں نے لالہ موسیٰ صدر کا چارج سنبھالا ہے ایز اے ڈی ایس پی ہونے کے ناطے، کافی سارے بلائنڈ مرڈر جو ہیں، اندھے قتل جو ہے وہ انہوں نے ٹریس کیے، اور ایسے ایسے قتل ٹریس کیے کہ جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جن کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ بڑے مشکل ہے کہ یہ قتل ٹریس ہو. لیکن ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، راجہ تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے اور انہوں نے پولیس ٹیکنیکس جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان قتلز، ان مرڈرز کو بھی ٹریس کیا کہ جو نہ ٹریس ہونے کے قابل تھے. اس کے علاوہ منشیات پہ بھی جو بات کی انہوں نے بتایا کہ کافی حد تک ریکوریز کی ہیں، مزید بھی اس پہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور امن و امان کی جو صورتحال ہے، اگر میں بات کروں ڈسٹرکٹ گجرات کی، تو ڈسٹرکٹ گجرات میں سے فقط لالہ موسیٰ جو سرکل ہے اس میں الحمدللہ امن و امان کی صورتحال سب سے زیادہ جو ہے وہ تسلی بخش ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ لالہ موسیٰ کا روڈ جو ہے وہ کلیئر کروائے گئے جو معاملات اس وقت چل رہے تھے. تو اس پہ بھی ہم ان کو راجہ تحسین پیش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ عوام کو کوئی بھی ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو پولیس سے ریلیٹڈ، تو ان کے دروازے 24 آورز عوام کے لیے کھلے ہیں. اسکرین پہ یہ جو نمبر آ رہا ہے اس سے بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایسی انفارمیشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے ہمارے علاقے میں جو ہے وہ کرائم بڑھے گا یا مسائل پیدا ہوں گے، تو وہ انفارمیشن بھی آپ ان تک خفیہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کا نام بھی صیغہ رائز میں رکھا جائے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ محافظ ہمارے ہیں اور یہ ہمارے ہی بھائیوں میں سے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. یہ ہمارے لیے 24 آور 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہتے ہیں. تو ہمیں بھی ان کا احساس کرنا ہوگا، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. جب ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو تحفظ کا اور امن و امان کا گہوارہ بنا سکیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت ہے. دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات. اللہ حافظ.